کوئی بھی چیز، تم شاپنگ مال کو گئے یا سپر مارکیٹ کو گئے یا کسی بھی جگہ پر گئے، تو وہاں پر خرچ تم جب کر رہے ہیں تو اس میں سادگی، تمہاری ضرورت کیا ہے اور تمہاری خواہش کیا ہے یہ فرق کر لینا۔ اگر خواہش کے مطابق خرید رہے تو پھر غلط ہے، تمہاری ضرورت کے مطابق خرید رہے تو بہتر ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں گھر میں سامان کیا کیا ہونا، اگر لسٹ لے کے گئے اور دکان پہ جا کے وہ چیزیں لے کے آ گئے اچھی بات ہے، لیکن جب سپر مارکیٹ چلے جاتے ہیں، بڑے مال پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر ضرورت کی لسٹ 10 چیزوں کی رہتی، خرید کے ہم نکلتے ہیں 20-25 چیزیں غیر ضروری۔ خواہش وہ دیکھا وہ بھی لینا دل بولا، یہ دیکھا یہ بھی لینا دل بولا۔ اس لیے یاد رکھو، یہ صرف سپر مارکیٹ میں ہی نہیں، شاپنگ مال میں، کپڑوں کی چیزوں میں ہو، ہر چیز میں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنا، میری ضرورت کیا ہے، میری خواہش کیا ہے۔ اور میک اپ کے تعلق سے بھی میں بول رہا ہوں، ضرورت ہے تمہاری، لوگوں کے سامنے باسی چہرے اور میلے کچیلے چہرے کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کوئی اچھے صابن سے منہ دھو لیے، زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا اگر پاؤڈر لگا لیے تاکہ صاف ستھرا میرا چہرہ دکھے، گندا نہ دکھے، صاف ستھرے کے لیے صفائی کر کے چلے گئے، یہ ضرورت ہے، اچھے دکھ رہے۔ لیکن وہاں پر خواہش پیدا ہو گئی کہ بھئی دوسرے جیسا پینٹ کر رہے ہم بھی ویسا پینٹ کریں گے میک اپ کے ساتھ، تو پھر یہ خواہش ہو گئی، یہ خواہش کے پیچھے ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ غلط ہے۔ 8ویں چیز موبائل اور گیجٹس میں، آج ہر ایک کو صرف ماڈلز کے پیچھے دوڑنے کی عادت بن گئی ہے۔ ماڈل چینج ہوا تو ہمارے پاس بھی چینج ہو جانا، یہ پرانا ماڈل ہے ہمارے پاس، نیا ماڈل جو مارکیٹ میں آیا وہ لے لینا، اور ہر ایک کو آئی فون کا دیوانہ پن ہے۔ آئی فون 1.5 لاکھ 2 لاکھ لگائیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ سمبل ہے نا آئی فون لینے کی۔ اسی طرح سمارٹ واچز ہو، بائکس ہو، یہ تمام چیزیں جو بھی ہے، لوگاں جو خریدتے ہیں گیجٹس استعمال کرتے ہیں، اس میں الگ الگ ماڈل کے ہونا بلکہ جو لوگ چلے جا رہے ہیں، جو کہ ضرورت نہیں ہے، صرف خواہش کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ سادگی نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سوشل میڈیا میں سادگی، ہر چیز پوسٹ کرنے کی آج عادت ہوگی کئی لوگوں کو، جو انسٹاگرام میں جاتے، فرینڈس ہم نکلے گھر سے، ہم چپل پہن رہے، ہم یہ بائک سٹارٹ کرے، ہماری سہیلی کو ساتھ میں لے گئے، سہیلی کے گھر کو گئے، وہاں سے ہم لوگاں چلے گئے وشال مارٹ کو، وہاں سے چلے گئے نیشنل مارٹ کو، یہاں پر برگر کھائے، یہاں پر آئس کریم کھائے، یہاں پر بیگ خریدے، یہاں پر مہندی ڈالنے کے لیے چلے گئے، یہاں پر پارک میں گھومنے کے لیے چلے گئے، یہاں روڈ پہ ٹھہر کے وہ چورستے پہ ملتے سو، گیٹریاں کے بازو میں ملتے سو، گپ چپاں کھا لیے، سب چیزیں بتانا، ہم واچ خریدے، بیگ خریدے، چپل خریدے، ہر چیز۔ اب وہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کمپیئر کر لینا، اچھا انہوں وہ لیے کہتے ہم بھی یہ لیے، تو مارکیٹ میں یہ چیز آئی کہتے ہم بھی یہ لے لینا، ضرورت نہیں ہے، خواہش کے لیے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا میں بھی سادگی، کمپیریزن نہیں ہونا، موازنے سے دور رہو، دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی دلوں کو تنگ مت کرو، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو۔ اور آخری چیز، 10ویں چیز، سادگی بچوں کی تربیت میں بھی ہے۔ بچوں کی تربیت میں بھی سادگی ہونا، بچوں کی ہر فرمائش پوری کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہم بولتے رہتے ہمارا بچہ ہر دن 100 روپے کھا لیتا، فخر سے بولتے ہر دن 100 روپے کھا لیتا، دادا کے پاس جا کے 50 لے لیتا، دادی کے پاس جا کے 50 لے لیتا، نانا قریب رہے تو ان کے پاس 50 لے لیتا، اور ہمیشہ ہاتھ میں نوٹ رہنا بچے کے ہمارے۔ اللہ اکبر، یہ جو فخر سے بولے رہے یہ بہت غلط چیز ہے، بچے کے لیے بھی نقصان، اس کے اخلاق پہ بھی اس کا برا اثر پڑتا، اس کے صحت پہ بھی برا اثر پڑتا جو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو تربیت میں بھی بہت سارا ہم لوگوں کو سادگی اختیار کرنا۔ کئی لوگ نہیں ہمارے پاس خوب پیسہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہمارے بچوں کو ایسے امیروں کے جیسا رکھتے، جو بولے وہ لا کے دے دیتے، برانڈڈ چیزاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، چھوٹی چھوٹی بچی 1 سال کی بھی نہیں رہتی، 6 مہینے کی بھی نہیں رہتی، سونے کے 4-4 5-5 تولے کے کنگن زیورات پہنا کے رکھ لیتے کئی لوگ۔ مہنگے کپڑے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو، برانڈڈ واچز، برانڈڈ وہ کیا بولتے بھائی، پورے ہر چیز میں برانڈ، ہمارے بچے دیکھے تو ایسا لکھ پتی کروڑ پتی دکھنا، یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ یاد رکھو قناعت، شکر کی عادت ڈالنا، اصل میں بچوں کو قناعت اور شکر کی عادت ڈالنا۔ قناعت، کم چیزوں میں الحمدللہ بولنا بیٹا، قناعت، کم چیزوں میں سادہ زندگی گزارنا بیٹا، اس کی عادت ڈالنا، اس کی فضیلت بتانا ہمارے بچوں کو، اور ہمیشہ جو ملا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بیٹا، الحمدللہ بولنا، یہ عادت ڈالنا۔ پھر ورنہ بچے بڑے ہونے کے بعد تکبر کرنے والے اور گھمنڈی بن جاتے ہیں، ہمیں سب کچھ ہائی فائی زندگی ہماری ہے، ارے انہیں فقیر غریب، اس طرح ان کے اوپر ظلم کرنے والے اور تکبر کرنے والے بن جاتے۔ تکبر کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح یہی ہائی فائی چیزیں
استعمال کرتے ہوئے، ماں باپ سے ہر چیز مانگتے ہوئے، ماں باپ منہ مانگی چیز دلاتے ہیں، تو پھر یہی چیزیں استعمال کرنا، وہ فلموں کو دیکھنا، وہ فلموں میں جیسے ولن رہتا، جیسے غنڈے رہتے ویسے غنڈہ گردی کرنا، یہ تمام چیزیں سیکھ رہے ماں باپ کی صحیح تربیت نہیں رہنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح یہ تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کی تربیت میں بھی سادگی ہونا، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد اصل میں یہ تمام چیزیں جو آج سادگی کو چھوڑ کے لوگ زندگی جو گزار رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے فیشن اور ٹرینڈ چل رہا، بس فیشن چل رہا، بس لوگ کیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں گے، لوگوں کو دکھانے کا سوچ، مقابلے کی سوچ، لوگ کیا سمجھتے بولے سو فکر، اور سوشل میڈیا کا اثر، یہ تمام چیزیں آج انسان کو اس کی اصلی زندگی، حقیقی زندگی سے دور کر دے رہے، سادگی سے دور ہو کے دکھاوے کی زندگی گزار رہے، یہ وجوہات ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں حسد، بے سکونی، قرض، پریشانی، یہ تمام چیزیں بڑھتی جا رہی۔ ان کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، حسد ہو رہا، رات کو نیند نہیں آ رہی، مجھے بھی وہ چیز خریدنا، ان کے جیسا دکھنا، بے سکونی بڑھتے جا رہی، پریشانی بڑھتے جا رہی، پھر ان چیزوں کے لیے قرض لینا پڑ رہا، حرام مال کمانا پڑ رہا، یہ تمام چیزیں ہو رہی۔ اس کا نتیجہ نکل رہا اگر ہم سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جتنی میں 10 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، ان تمام چیزوں میں اگر سادگی کو اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دل کو ایک اطمینان ہوگا، ایک سکون ہوگا، الحمدللہ اللہ میرے پاس جتنا دیا اتنے میں خوش ہوں، بس مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کی، میرا رب راضی ہو جائے بس ختم۔ ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ ایسی زندگی گزارتے تھے، ہم بھی ویسے گزاریں گے، کیا مشکل ہے؟ اس طرح دل کو ایک سکون رہتا، اور اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا، اللہ اس لیے راضی ہوتا کہ میرا بندہ میں جو دیا اس پہ راضی ہے، اور الحمدللہ اللہ یہ میرا بندہ میرا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا، اور گھر میں خرچہ بھی کم ہوتا۔ کئی لوگ بولتے ارے خرچے کیسا چل رہے جی تمہارے؟ ارے کیسا نہیں چلتے جی، سادہ زندگی اختیار کرو، زندگی سادگی کے ساتھ گزارو، لوگوں کو دیکھتے ہوئے زندگیاں، دکھاوے کی زندگیاں مت گزارو، الحمدللہ بہترین طریقے سے کم خرچے میں آپ کی زندگی گزر جاتی، اور زیادہ برکت ہوتی، برکت زیادہ ہوتی۔ کئی چیزوں میں سادگی کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکت ہوتی۔ میں کئی مرتبہ کئی چیزوں کی مثال دیا، آج ہماری حکومت کی طرف سے بھی کئی چیزیں ہم کو فری میں ملتی ہے، وہ چیزیں چھوڑ لے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ڈیلیوریاں کرا لیتے ہوئے 1-1 لاکھ ڈال لینے والے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے تو 2000 میں ڈیلیوری کر لے کے واپس آ جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، لوگاں کیا سمجھتے۔ ایک مرتبہ تو ایک آدمی کو میں لے کے گیا، اس آدمی کے ساتھ کچھ لوگاں بھی ساتھ میں تھے، حالانکہ وہ جو ڈاکٹر تھا سرجری کرنے والا، ان کو سرجری کرنا پڑتا، اور میں خود گورنمنٹ ہاسپٹل کا بھی ڈاکٹر ہوں، یہی کا واقعہ ہے، میں ساتھ میں تھا، میرے سامنے بلاؤ، میں خود یہ سرجری گورنمنٹ ہاسپٹل میں کرتا ہوں، اسی پیشنٹ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لاؤ، میں تمہارے کو فری میں کرتا ہوں۔ میرا دوست تھا، وہ ایک الحمدللہ اچھا بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اچھا بات کرتا تھا، ابھی بھی ہے، بیچارہ بہترین مشورہ دیا، فضول میں آپ پیسے کیوں خرچ کر لیتے، فری میں کرتا ہوں، میں خود کرتا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے آؤ جمعرات کے دن بول کے بولا۔ تو میرے ساتھ میں جو وہ پیشنٹ کے قریبی جو لوگ تھے، وہ لوگ بولے نہیں صاحب، لوگاں کیا سمجھتے، گئے تو گئے پیسے، لیکن آپ کے ہاسپٹل میں پرائیویٹ میں کراتے کتنے پیسے ہوتے کہ بولو بول کے پرائیویٹ میں کرا دیا۔ آج زندگی ایسے ہی گزر رہی لوگوں کی، لوگاں کیا سمجھتے، پیسے گئے تو گئے، خرچہ ہوا تو ہوا، کوئی بات نہیں، اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں علاج کرانا، پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ڈیلیوریاں کرانا، پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں پیسے گئے تو گئے، ہر چیز میں دکھاوا ہونا ہمارے کو، تو اس سے برکت ختم ہو جاتی۔